بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وقرّ إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة واللہ علیم حکیم۔ یہ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 8 ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اس آیت نمبر جو 8 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے پھر دوبارہ نبی علیہ السلام کے آداب، ان کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہونا چاہیے، اس آیت میں بھی وہی چیز بیان کی، جیسے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے آداب اور احترام اور آپ کے حقوق کا بیان کیا، تذکرہ کیا۔ ویسے ہی اس آیت نمبر 8 میں بھی ہے، لیکن ان حقوق کے علاوہ دوسرے حقوق۔ اور آیت بھی آج یہ جو فتنے کا دور ہے، آزادی فکر کا، فتنے سے نہیں مراد ہماری آزادی فکر کا، بھائی ہر ایک کو اپنی رائے کا اختیار ہے، ہر آدمی، سمجھیے نا۔ اور یہ ہمارے گھروں میں آ گیا، مثلا ہمارے سامنے بہت مسائل جو آتے تھے، اس سے بڑا تجربہ ہوا۔ کبھی یہ خاتون کہیں گی ہمارے شوہر نے داڑھی رکھ لیا لیکن ہم سے اجازت نہیں لی، سمجھیے نا، سوچیے ذرا سا۔ ارے شوہر میں کہوں، ہسبینڈ بولتے ہیں، ہاں اگر بیوی بولتی تو شاید اسی اتنا مزاجی نہ خراب ہوتا، سمجھے نا۔ یہ کیا ہے؟ داڑھی رکھی ہمارے پرمیشن کے بغیر۔ ہاں بھائی دین کے معاملے میں پرمیشن کی ضرورت نہیں، اس کا مطلب بیوی گھر میں کچرا کی طرح ہے، یہ آج جواب ملتا ہے۔ یہ آزادی رائے کا زمانہ ہے۔ آج اس سے بڑا فتنہ کیا؟ واللہ آج ان آیات کو سمجھو، آزادی رائے۔ آج انسان کا سب سے بڑا امام دنیا کا فیشن بنا ہوا ہے، دنیا کا فیشن۔ کہیں مغرب کی تہذیب ہوگی، کہیں مشرق کی کلچر، اللہ کا کلچر۔ یہ بڑے مسائل ہیں۔ آج ایک انسان اپنی شادی کرنے کے لیے کہیں اپنے سے، نہ ماں کی ضرورت سمجھا نہ باپ کی، اپنے سے۔ اب اگر اس پر آپ کو سمجھائے بھائی یہ ہمارا اپنا حق ہے، اس پر کیوں ماں باپ رکاوٹ بنتے ہیں؟ ماں باپ رکاوٹ نہیں بنتے، ماں باپ تو تمہارے لیے اچھی سے اچھی دلہن ڈھونڈنے میں مشغول تھے۔ یہ دوسری چیز کہ تم نے اپنے سے چن لیا۔ ماں باپ تم کو جتنی فکر تھی اس سے کہیں زیادہ ماں باپ کو فکر تھی۔ پھر یہی معاملہ لڑکیوں کی طرف سے بھی آزادی رائے کا کیا خیال ہے؟ آج یہی ہے نا۔ حیرت ہو گئی، ایک شخص کی بیٹی آج آزادی رائے۔ میرے بھائی انسان کو آزاد نہیں، اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى،
کیا انسان یہ سوچتا ہے میں نے اس کو پیدا کر کے یوں ہی بیکار ہم نے آزاد چھوڑ دیا ہے؟ لا یؤمر ولا ینہی، اسے کسی چیز کا پابند ہم نہیں بنائیں گے. رب کا فرمان درا آج گزر چکی ہے نا، اجحسب الانسان ان یترک سدی. انسان پوری آئی نا، انسان کیا اس طرح سے پیدا کیا، اس طرح سے پیدا کیا، اس طرح سے ہے نا. اتنے پاپڑ، اتنے مراحل اور مسائل پورا کرنے کے بعد ہم نے انسان کو پیدا کیا، تو کیا سمجھتا ہے ہم نے یوں ہی بیکار؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. تم کیا ہے سمجھتے ہو کہ ہم نے انسان کو یوں ہی بیکار پیدا کیا ہے، مٹی کا کھلونا ہے؟ اس کا احساس نہیں کہ ہمیں اللہ نے کسی خاص مقصد کے تحت پیدا کیا ہے، اور ایک دن اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی زندگی بھر کے حساب کتاب کے لیے پیش ہونا ہے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. بیکار. اور تقریباً اس سے بھی زیادہ واضح کڑک انداز میں یہ صورت کون سی آئے؟ صورت قیامہ کی. ایحسب الانسان ان یترک سدی. انسان کیا یہ سمجھ رکھا ہے کہ پیدا کرنے کے بعد اس کو یوں ہی بیکار ہم نے چھوڑ دیا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں کیا مطلب ہے کہ اس کو کسی چیز کا ہم پابند نہیں کریں گے، کسی چیز کا حکم نہیں دیں گے، کسی چیز سے منع نہیں کریں گے، ایسے آزاد ہو رہنے کے لیے ہم نے پیدا کیا ہے؟ نہیں، آزاد کرنے نہیں. اللہ تعالیٰ نے خاص مقصد کے تحت نبتلی کہ تم میں کون ہے جو اللہ کی فرما برداری کرتا ہے اور کون اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. سوچو ذرا سا. اسی لیے آیت پر غور کریں. آج واللہ حیرت ہوتی ہے، ایک انسان اپنی بیٹی کو، بیٹی نے بڑی ضد کی، ہمیں وہ جو ایک پینٹ آتا ہے، کیا کہتے ہیں، کون سا پینٹ جو چاروں طرف سے پھٹا رہتا ہے، اور جتنا وہ گھسا پیٹا ہے، رنگ اس کا نکلا ہے، جتنے زیادہ سوراخ ہو اتنا ہی زیادہ وہ قیمتی ہوتا ہے. کیا کہتے ہیں اس کو؟ جینس پینٹ. سوچو. بیٹی کہتی مجھے پہننا ہے. باپ نے کہا بالکل نہیں پہنے دوں گا، مار دوں گا تجھے. سمجھ گئے نا؟ کئی مرتبہ بیٹی کوشش کرتی ہے لیکن باپ اجازت نہیں دیتا. بیٹی اس لیے مصر ہے کہ بیٹی آزاد خیال کی. سمجھ گئے نا؟ اگر ہوتا کہ ہاں بھائی ہمیں سب کچھ پہننا ہے لیکن وہی چیز جو اللہ اس کے رسول نے اجازت دی، آزاد. باپ نے زیادہ سختی کی، بیٹی انتظار کرتی تھی، دن گنتی تھی، تاریخ دیکھتی تھی. جس دن 18 سال پوری ہوئی اور 5 بجے پیدا ہوئی تھی کم وقت، وہ بھی حساب لگائی ہے، فلاں سن اتنا مہینہ اتنا دن 5 بجے فلاں ہاسپٹل کے اندر پیدائش ہوئی. بالکل انتظار کر رہی تھی. دیکھو مزاج شیطان کہاں تک. اور یہ چیزیں آج اسکولوں میں بھی، یہ بھی یاد رکھیے گا، آج یہ آپ کے بچے جہاں پڑھ رہے ہیں، یہ بڑی اہم بات ہے، اس کو بھی، یہ آپ کے بچے جہاں جا رہے ہیں اسکولوں میں، آج کے اسکول جو ہیں 5-10 سال پہلے والے اسکول نہیں رہ گئے ہیں. یاد رکھیے گا، یاد رکھیے جو بچے اسکول جا رہے ہیں، جو 2-4 سال پہلے اسکول تھے، نام وہی ہے لیکن اندر کی وہ چیزیں نہیں رہ گئی ہیں. آج باقاعدہ سازش کے تحت بہت سارے مدارس اس چرچوں کے قبضے میں ہیں. سب سے بڑی تحریک جو چلی کیا، چرچوں کے پاس تو معلوم ہے نا مال کی کمی نہیں، اب یہ مدارس چلیں گے کس کے ذریعے؟ چرچ کے. اور باقاعدہ اب وہاں جا تو عیسائیت کی تعلیم وہ سیکھنا یا اپنا کلچر. اور کچھ مدارس اب یہاں ایسے بھی ہو گئے، بھی یاد رکھیے گا، جہاں کمیونسٹ لوگ چلا رہے ہیں اور ٹیچر بھی اسی قسم. کیا کہتے ہیں کمیونسٹ؟ کیا کہتے ہیں؟ ہاں. اور مدرسین بھی وہی لائے جا رہے ہیں. اور باقاعدہ ہماری مسلمان بچیاں جو نقاب اوڑھ کے جاتی ہیں، اسکارف پہن کے جاتی ہیں، ہمارے بچے جو داڑھی رکھتے ہیں، ہمارے بچے جو نماز پڑھتے ہیں، باقاعدہ ان کو ایک جگہ اکٹھا کر کے بھائی
انسان کی اپنی خود مختاری بھی تو ہے، آزادی بھی تو کوئی چیز ہے۔ کیا صرف یہی ہے کہ ماں باپ جو کہتے ہیں ساری زندگی سنتے رہو، اپنے رائے اپنے خیالات پر کبھی تم عمل ہی نہ کر سکو؟ باقاعدہ آج اسلام سے بغاوت، ماں باپ سے بغاوت، اس قسم کے وہاں ٹیچر موجود ہیں اور باقاعدہ طلبہ کو تعلیم دی جا رہی ہے اور ان چیزوں پر آمادہ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ بھی یاد رکھیں، جو میں نے کہا کہ آج سے 5 سال قبل جو مدرسہ رہا ہوگا آج وہ مدرسہ نہیں رہ گئے، اندر آج حالات بڑے ہی بدل گئے ہیں، اس لیے اپنی اولاد پر خوب کڑی نگاہ رکھیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کا دماغ کیا کہتے ہیں، کیا ہو رہا ہے آواز، برین آواز، ہاں یہ تو نہیں نہ ہو رہا ہے، ہوشیار رہو، ورنہ کل یہ بچہ آپ کے لیے مصیبت، ماں باپ کے لیے، دادا دادی خاندان کے لیے مصیبت بن جائے، اسلام کے لیے مصیبت بنے، سمجھے نا؟ بچی ٹھیک کب نکلی؟ 5:15 بجے ٹیلی فون کرتی ہے، ہاں ڈیڈی 5:15 بج گئے، میں 18 سال کی ہو کر کے 15 منٹ زیادہ ہو گئے، میں دکان پر کھڑی ہوں، جنس پینٹ خرید رہی ہوں، اب آپ کو کا کوئی اختیار ہمارے اوپر نہیں ہے، اور 10 منٹ میں کپڑے بدل کر کے جنس پینٹ پہن کے آزاد ہو کر کے بیٹی اپنے گھر میں آئے گا، ڈیڈی اب میں اپنے مالک ہوں، آپ ہمارے مالک ہیں۔ واللہ یہ بات نوبت یہاں تک پہنچی۔ آج انسان اس آیت پر غور کرے، اس آیت پر غور کرے، آزاد نہیں ہے۔ اگر مسلمان بن کے رہنا ہے تو تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے حدود ہیں۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا سمجھتا ہے اس کو ایسے ہم نے آزاد پہ چھوڑ دیا ہے؟ کسی چیز کا حکم نہیں دیں گے، کسی چیز کا آرڈر نہیں دیں گے، کسی چیز سے روکیں گے، کوئی پابندی نہیں لگائیں گے۔ آج انسان ذرا سوچو، جس کمپنی میں آتا ہے کمپنی والے 1000 اپنے قانون بناتے ہیں تو بھائی پڑھ لو، اور پھر ان کی پابندی کرنی ہے تو ایگریمنٹ پر دستخط کرو، بلکہ دستخط پہلے پڑھ لیجئے۔ ایک اپنے جیسے انسان کی غلامی تو قبول ہے، لیکن خالق السماوات والارض اور رحمت للعالمین کی طرف سے پابندی اگر ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اسی لیے آج تجربہ کر لیں، جو انسان اللہ اس کے رسول کے قوانین کی پابندی نہیں کرتا، وہ انسان واللہ دیکھیں انسانیت سے نکل ہی گیا ہے۔ جو انسانیت کے حدود تھے، انسانیت کے حدود کو پار کر چکا ہے۔ اسی لیے ان آیات پر ذرا غور کریں، سمجھیں۔ رب العالمین فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا، اور اچھی طرح سے جان لو۔ سمجھ میں آیا نا وَاعْلَمُوا ترجمہ؟ ایک قسم کی وارننگ، اچھی طرح سے سوچ لو، اچھی طرح سے سمجھ لو۔ کیا سمجھ لو؟ ان فیکم رسول اللہ، تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں۔ کس لیے موجود ہیں؟ سوچو، کس لیے موجود ہیں؟ وَاعْلَمُوا ان فیکم رسول اللہ، اچھی طرح سے یاد رکھو تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں۔ کیا مطلب؟ اللہ نے چھوڑ دیا تمہارے درمیان اللہ کے رسول۔ رسول کا مطلب تمہاری کامیابی اور ناکامی، سمجھ گئے؟ کہ تعلیم دینے کے لیے اللہ نے تمہیں لاوارث نہیں چھوڑا کہ اپنے سے فیصلہ کرو، بلکہ اللہ نے اپنا رسول تمہارے درمیان بھیجا ہے۔ اسی لیے اہل علم نے کیا ترجمہ کیا؟ اللہ کے رسول تمہارے درمیان موجود ہیں تو کیا کرو؟ اقدموہ، نبی کی تعظیم کرو۔ کیا کرو؟ نبی کی تعظیم۔ ووقروہ، اور ہمارے نبی کی کیا کرو؟ توقیر، ان کا اکرام کرو۔ تعدبوا معہ، اور ہمارے نبی کے ساتھ آداب سے پیش آؤ، آزاد ہو کر کے نہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ اور کیا؟ انقادوا لامرہ،
ہمارے نبی ہمارا جو پیغام تم کو پہنچائیں ان کے سامنے اپنی گردن جھکا دو. یہ مطلب کس کا ہے؟ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ. کیوں؟ نبی جو ہمارا پیغام پہنچائیں، ہمارے نبی جو تم کو حکم دیں اسی کو قبول کر لو، اسی کو قبول کر لو. فَإِنَّهُ عَالَمُ بِمَصَالِحِكُمْ، چونکہ تم اپنی مصلحت اتنا نہیں سمجھ سکتے جتنے ہمارے نبی تمہاری مصلحت سمجھتے ہیں. آگے بس اسی لیے سورۃ البقرہ میں کیا آئے تھے؟ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم. اللہ اس کے رسول تمہاری مصلحت کو زیادہ جانتے ہیں. تمہارا مستقبل، تمہاری بھلائی، تمہارے لیے خیر کیا ہے تم نہیں جانتے، اللہ جانتے ہیں، یا اللہ کے نے بتا دیا تو رسول جانتے ہیں. سمجھ رہے ہیں نا؟ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تمہارے اوپر جہاد کرنا فرض قرار دیا گیا، وہ تم کو بہت ناپسند ہے. لیکن معلوم ہے کتنی چیزیں ایسی ہیں جو تم کو ناپسند ہے لیکن تمہاری خیر اس بہو خیر لکم، تمہارے لیے خیر اسی میں. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، اور کتنی چیزوں کو تم پسند کرتے ہو ہاں، لیکن انجام کے اعتبار سے وہی تمہارے حد میں کیا ہے؟ شر ہے. اللہ دیکھا، وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اللہ جانتا ہے کہ تمہارا خیر کس میں ہے، شر کس میں، تم نہیں جانتے. صرف ایک چیز آپ لوگ ذہن میں رکھیں، واللہ اس عورت کا قصہ صحیحین میں، جو عورت اپنے شیر خوار دودھ پیتے بچے کو گود میں لے کے بیچاری پیدل سفر کر رہی ہے. پیدل سفر، قصہ یاد آئے نا؟ پیدل سفر کر رہی ہے اکیلے، گود میں چھوٹا سا بچہ بھی دودھ پیتا ہوا. اللہ رسول فرماتے ہیں دیکھو ایسے ماں کی چھاتی ایسے چوس آتی، اتنا آپ نے نقص، اتنا چھوٹا بھی تھا. راستہ پکڑ کے جا رہی ہے، ایک بڑا خوبصورت صحت مند گھوڑ سوار سامنے سے گزرا. عورت بیچاری اس کو دیکھ کر کے اس نوجوان کی صحت، تندرستی، حسن و جمال، خوشحالی دیکھ کے کہتے اللہم اجعل ابنی مثل ھذا، اللہ میرے بیٹے کو بھی ایسے ہی بنا دینا. دیکھا بظاہر بہت اچھی چیز ہے، صحت ہے، تندرستی ہے، گھوڑ سوار شہ سوار ہے. اللہم اجعل ابنی مثل ھذا، آواز برابر نہیں. اللہ میرے بیٹے کو ایسے ہی بنانا جیسے ماں نے دعا مانگی. دیکھو ماں خیر چاہتی ہے، اس لیے چونکہ دعا کرے، چونکہ مستقبل کی خبر نہیں. اللہ رسول فرماتے ہیں جب اس نے دعا مانگی تو بچہ چھاتی کو منہ سے نکالا اور ماں کی نگاہوں میں نگاہ ملائی. اللہم لا تجعلنی مثل ھذا، اللہ میری ماں کی دعا کو خبردار قبول نہیں کرنا، مجھے کبھی ایسے نہیں بنانا. دیکھا یہ ہے واللہ یعلم وعلم ان فیکم رسول اللہ، تمہارے درمیان رسول موجود ہیں، تمہاری مصلحت کو تم سے زیادہ وہ جانتے ہیں. سمجھ گئے نا؟ عورت بیچاری سوچتی ہے بچہ کبھی بات نہیں کر رہا تھا، آج کیا بھی تو ایسی بات کہ میں جو کہتی ہوں اس کی تردید. سوچتی جا رہی ہے، بچہ پھر دودھ پینے لگا، سوچتی چلی جا رہی، بہت دور چلی گئی، بالکل گاؤں میں داخل ہونے لگی تو اس کی نگاہ پڑی کہ ایک باندی ہے، باندی، اور سارے گاؤں کے لوگ مل کر کے اس کو گھسیٹ رہے ہیں، جوتے چپل مار رہے ہیں، اور شہر کے باہر زنی تھی،
بدماش تو نے زنا کیا، سرقتی، بدماش نالائق تو نے چوری کی، اب مارتے ہیں۔ لڑکی بیچاری کے لم ازنے والا اسری، اللہ کے بندو مجھے کیوں مارتے ہو؟ نہ میں نے چوری کی ہے نہ میں نے زنا کی ہے، بات بناتے مار رہے ہیں، بہت مارا۔ جب اس اور لڑکی کی یہ ذلت دیکھی تو ماں کی مامتا جوش میں آئی، اللہم لا تجعل ابنی مثل هذه، اللہ میرے بیٹے کو کبھی ایسے نہیں بنانا، ظاہر کو دیکھ رہی ہے۔ اللہ سے فرمایا، بچہ پھر ماں کی چھاتی سے منہ ہٹایا، آسان نگاہ، اللہم اجعلنی مثل هذا، اللہ اس کو ایسے ہی بنانا۔ اللہ اکبر، دیکھا اللہ مجھے ایسے ہی بنانا۔ اب عورت اور حیرت میں، جو کہتی ہو ایسے، یہ تو ایسے ہوا جیسے شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ جب تقیۃ الایمان لکھی اور باقاعدہ کتاب سنت کی دعوت دینے لگے تو سب سے پہلا بدماش مولوی جو ان کے مقابلے میں آیا، فضل امام خیر آبادی، اللہ اکبر، اس نے کچھ لوگوں نے چڑھایا اور باقاعدہ مولانا کے خلاف، شیخ شاہ صاحب جو کہیں وہ یہی کہیں۔ ایک دن دلی میں تقریر کر رہا تھا، لوگوں سن لو، مولوی اسماعیل جو حلال کہے گا میں حرام کہوں گا اس کو، اور جس کو حرام کہے گا میں اس کو حلال کہوں گا، بالکل الٹا، بڑا غصے میں۔ تو شاہ اسماعیل شہید کی محفلوں میں آنے والے ایک ان سے کتاب و سنت پر عمل کرنے والے اہل حدیث کھڑے ہوئے، کہا آپ سب وہی کہیں گے؟ کہا ہاں۔ کہا واقعی؟ کہا اللہ کی قسم، اسماعیل جس کو حرام کہے گا میں اس کو حلال کہوں گا، اور جس کو حلال کہے گا میں اس کو حرام کہوں گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ شیخ مولانا اسماعیل کہتے ہیں بیوی حلال ہے اور ماں حرام۔ بے ایمان بتا تو کیا کہتا ہے؟ مولوی اسماعیل تو کہتے ہیں بیوی حرام، بہن حرام، خالہ حرام۔ اب بتاؤ تم کیا فتویٰ دیتے ہو؟ اب تم کہو کہ بیٹی حلال اور بیوی حرام، ماں حلال اور بیوی حرام، اپنا فتویٰ دیتے ہو، سمجھ گئے نا؟ تو کہنے کا مطلب آدمی کبھی ضد میں، وہ عورت پریشان پر عرض کی کیا ہو گیا ہے ظالم کو، میں جو کہتی ہوں اس کو بالکل وہ الٹا۔ میں نے کہا اللہ میرے سے بنانا، اللہ لا تجعلنی مثلہ، اللہ ایسے ہم کو نہیں بنانا۔ میں نے کہا اللہم اجعل ابنی لا تجعل ابنی مثل هذه، اللہ تعالیٰ اس طرح سے نہیں بنانا۔ تو یہ کہتا اللہ تعالیٰ مجھے ایسے ہی بنانا۔ اللہ کیا وجہ تھی؟ اللہ تعالیٰ نے بچے کو گویا ہی کیا تھا کہ ماں پوچھتی کیا؟ کہا کہ بات اصل ہے امی جان، وہ جو آپ کو آدمی نظر آیا وہ وقت کا سب سے بڑا نمبری ڈاکو کم وقت ہے، اور آپ نے میرے حق میں دعا کی اللہ مجھے میرے بیٹے کو ایسے بنانا۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کی فریاد دعا سن لیتا اور میں ڈاکو بن جاتا تو میری بھی آخرت برباد، اور آپ میرے ماں باپ کا کیا حشر ہوتا۔ دیکھا آپ نے، واللہ یعلم وانتم واعلموا ان فیکم رسول اللہ، اپنے سے فیصلہ نہ کر لو، اللہ اس کے رسول جو کہتے ہیں رسول اللہ موجود ہیں، وہ بہتر جانتے ہیں کہ کیا خیر ہے وہ کیا شر ہے، سمجھ گئے نا؟ اچھا، وہ جو آپ نے لڑکی جو ہے آپ نے اس کی پٹائی ہوتے ہوئے دیکھا تو آپ نے کیا دعا کی؟ اللہم لا تجعل ابنی مثل هذه، اللہ میرے بیٹے کو ویسے نہیں بنانا۔ تو میں نے کہا اللہ مجھے ایسے ہی بنانا۔ امی جان معلوم ہے عورت کیا ہے؟ لوگوں نے اس پر ظلم کیا، خاندان کے لوگ جس کے گھر میں کام کرتی تھی، اللہ اکبر، ان لوگوں نے چوری کا الزام لگایا، بڑا طویل واقعہ ہار کا، اور ہار جو ہے وہ گیت سمجھاتے ہیں گوشت کیا کہ بوٹے اٹھا لے گیا، سونے کی چیز چمک رہی تھی، سمجھ گئے نا؟ اور وہاں اس کی غذا نہیں، وہ اٹھا لے گئی، چھین لے کے چلی گئی، اور خاندان کے لوگ کہتے تم نے چرایا ہے، اس کو تنگ کیا، زنیتی سرقتی، اور وہ بیچاری کتنی بھی مار سہ رہی لیکن باطل کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ایسے دیندار بننے کی آپ کو دعا کرنی چاہیے تھا، اور آپ فرماتے اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو ایسے نہیں بنانا۔
ایسے بہت سارے واقعات ہیں. ایک مثال میں نے دیا کیا, واللہ یعلم انتم لا تعلمون. تو بات یہاں چل رہی تھی کہ ان قادوا لامرہ, ہمارے نبی تمہارے درمیان موجود ہیں, جو کہیں ان کے حکم کے سامنے اپنی گردن جھکا دو. جیسے کسی نے کہا مصور کھینچو نقشہ کہ جس میں یہ رسائی ہو, ادھر تلوار کھینچی ہو ادھر گردن جھکا. یہ نبی کی فرما برداری, اتنے فرما بردار بن جاؤ. فَإِنَّهُ عَالَمُ بِمَصَالِحِكُمْ, چونکہ نبی تمہاری مصلحتوں کو زیادہ جانتے ہیں. وَأَشْفَقُ عَلَيْكُمْ مِنْكُمْ, اور تم اپنی اتنی فکر نہیں کرتے نقصان اپنے خسارے کی جتنا ہمارے نبی تم کو خسارے سے بچانے کی فکر کرتے ہیں. سمجھے؟ اسی لیے تم لوگوں کو کیا سوچنا چاہیے؟ اللہ نے بس ایک جملہ فرمایا, وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رسولا. یاد رکھو تمہارے درمیان کون ہے؟ رسول. وجوہات سمجھ لے. جب ایک مومن یہ سمجھے کہ بھائی ہماری دنیا اور آخرت کی مصلحتیں اللہ کے نبی ہم سے زیادہ جانتے ہیں. واللہ مسند احمد بن حنبل کا واقعہ اگر سنا دیں تو تھوڑا سا شاید زیادہ مصلحت ذرا دیکھیں. مدینہ مسند احمد بن حنبل وغیرہ کی روایت بڑا طویل واقعہ ہے, اختصاراً یہ کہ مدینہ طیبہ کا ایک عام دستور تھا, کسی کے گھر میں بچی بڑی ہوتی تھی, جوان ہوتی تھی, تو رشتہ ڈھونڈنے کے پہلے وہ نبی علیہ السلام کے سامنے باتوں میں ذکر کر دیتا تھا, اللہ کے رسول کے سامنے ذکر کر دیتا تھا. مقصد ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول کو خود ضرورت ہو, ہماری بیٹی سے اللہ کے رسول نکاح کر لیا تو کیا پوچھنا. یہاں ہو سکتا ہے کہ نبی کسی کے لیے پسند کر لیں اس کو. کہتے ہیں باپ نے ایک دن بیٹھے بیٹھے ذکر کر دیا, اللہ نے فرمایا جاؤ ہم نے تمہاری بیٹی کو قبول کر لیا. ماشاء اللہ, علی العین والراس, بڑا خوش. جب خوش ہو گیا تو اللہ نے فرمایا ہم نے اپنے لیے نہیں, ایک فلاں آدمی جو ہے نا آتا ہے اس کے لیے, اور تھے وہ ناٹکٹ کے, تب ان کا کیا تھا, ناٹا تھا. جب اللہ سے فرمایا ان کے لیے, اللہ اکبر, تو کہنے لگی ٹھیک ہے گھر والی سے مشورہ کرنا. اب کیا کروں, گھر والی سے مشورہ کر لوں. تب اس کا پتا چلا بھائی گھر والی سے پہلے بھی مشورہ ہوتا رہا, سمجھ گئے نا. اور آج بھی مشورہ کرنا, جو بنا مشورے کے کرتے پھر وہی کچھ زیادہ ہی ٹھن جاتی ہے. اللہ کے رسول سے بڑا کون ہو سکتا ہے, وہی کا نزول. لیکن جب بھی وشاورہم فی الامر, آپ اپنے ساتھیوں سے مشورہ کر لیا کریں. پھر صحابی کیا کہتے ہیں, واللہ اللہ کے رسول کو مشورے کی کیا ضرورت تھی جب اللہ تعالیٰ ہی کی ساری رہنمائی ہوتی تھی. لیکن پھر بھی اللہ نے نبی کو حکم دیا مشورہ کریں تاکہ ساتھیوں کا دل رہ جائے, ساتھی بھی سمجھے کہ ہاں اللہ کے رسول کے نزدیک ہماری کیا ہے, کوئی ویلو ہے. سمجھیے نا. تو اگر ایسے محفلوں میں مجلسوں میں ہم اور آپ اپنے گھروں میں اپنی بیویوں سے مشورہ کر لیں تو بہت سارا معاملہ جو ہوتا ہے بگاڑ کی بجائے وہ بن جاتا ہے. بہت آپ جو نے فیصلہ ہی کر لیا ہے تو 100 میں ممکن ہے 2 عورت ہے جو مخالفت کرے, ورنہ سب انشاءاللہ آپ کی تائید ہی کرے گی. کیا ہے, مشکل ہے, کر لینا چاہیے وہ. لیکن اور قرآن پاک میں بعض مسائل ایسے ہیں زوجین کے ان تشاورین کا بتایا ہے کہ بغیر مشورے کے قدم آگے ہی نہ بڑھاؤ. ایسے بھی نہ بتائیے, سمجھ گئے نا. ایسے بھی معاملات ہیں. میں اسے بتا دیا چونکہ ایک حدیث گڑھی گئی ہے, جس انسان نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا وہ برباد ہوا. دجالوں نے گڑھا ہوا ہے, ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. سمجھ گئے نا, ایسی کوئی حدیث نہیں ہے, بلکہ قرآن حدیث میں رغبت ہی دلائی گئی کہ باہمی مشورے کے ساتھ. بہرحال کہنے کے اللہ رسول
بہت اچھا ہے، ذرا بیوی سے مشورہ کرنے گئے، انہوں نے وہی رنگ دکھلایا. ہاں محترمہ کیا ہوا؟ ارے مبارک ہو، بیٹی کا رشتہ اللہ کے رسول نے قبول کر لیا. او بیوی بھی اچھل پڑی، علی العین والراس، بہترین رشتہ ملا، بیٹی خوش نصیب، سر آنکھوں پر. جب خوش ہو گئی کہا اللہ کے رسول اپنے لیے نہیں بلکہ فلاں کے لیے. ہاں وہ ناٹا کھوٹا، اللہ کے رسول کو کوئی دوسرا نہیں ملا تھا، میری ہی بیٹی ان کے نصیب میں ملی. ان کو ذرا غصہ آیا. ادھر اللہ کے رسول نے ان کو بلایا، بھائی جاؤ بات کر کے گئے ہیں. دیکھو جب آ گئے کہ بھائی صاحب معاملہ، اللہ بھائی اللہ کے رسول نے آپ سے کوئی بات کی تھی؟ ہاں اللہ کے رسول نے کیا تھا. بچی تھی چھوٹا سا گھر، وہ پیچھے بیٹھی سن رہی تھی، سمجھے نا. باپ نے ماں کو بتایا، جب بھی وہ سنا، اور ابھی جو رشتہ والا خود آ گیا اور باپ نے اس سے گفتگو کی تو پھر بھی جو گفتگو ہو رہی تو وہ بچی سن رہی تھی. اللہ اکبر. اتنے میں باپ نے اشارتاً کنایتاً کہا کہ بھائی ایسا کرے نہیں، لڑکی کی ماں ہم لوگوں کو اتفاق نہیں ہو رہا، اس لیے آپ اور ڈھونڈ لیں، کوئی اور راستہ ڈھونڈ. یعنی رشتہ جو ہے انکار کر دیا. اب تو ناٹے کوٹے صحابی وہ بھی بیچارے پریشان، ایک ہی رشتہ تو ملا تو وہ بھی اللہ نے نصیب میں نہیں لکھا، سمجھے نا. چلے آ رہے تھے واپس، جب بچی دیکھی کہ مگنی مانگنے والا، مگنی کیا کہتے ہیں وہ، پیغام دینے والا واپس جا رہا، میرے ماں باپ نے ٹھکرا دیا. بچی آواز لگاتی ہوئی باہر نکلی کمرے سے، میرے ماں باپ آپ کس کی پسند کو ٹھکرا رہے ہیں؟ اللہ کے رسول کا پسند کی پسند. کہیں ایسا نہ ہو اللہ کے رسول کی پسند کو ٹھکرانے سے ہم لوگ ہلاک و برباد ہو جائیں. فدعوا وجونی، میرا مشورہ ہے کہ اگر اللہ کے رسول نے پسند کیا ہے تو ہماری شادی اسی سے کر دیں. اللہ اکبر. ورنہ کہیں ڈر ہے آپ لوگ بھی ہلاک ہو گئے، میں بھی برباد ہو جاؤں گی. ماں باپ نے دیکھا جب بچی خود پسند کر رہی ہے تو بلایا، ہاں کر دیا. ماشاء اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا، رشتہ ہوا. ایک صاحب کھڑے، یا رسول اللہ 2 بکرے ولیمے میری طرف سے. کیوں؟ رشتہ کس نے پسند کیا؟ خوش نفسی اور خوش نصیبی خاتون کے دیکھا ہے. یا رسول اللہ پورا گوشت میری طرف سے. ایک صاحب کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ فنا خرچہ میں اٹھاؤں گا. ابو بکر آ گئے، رہنے سہنے کے نام میں کر کے دوں. اللہ اکبر. کیوں؟ اللہ کے رسول نے پسند کیا ہے. اور ہر آدمی رشک کہتا ہے کہ اللہ ایسی بیٹی مجھے بھی نصیب فرما جو ماں باپ کو جہنم سے بچانے کی اتنی فکر کرتی ہو. اللہ اکبر. وہ بیچاری، بہرحال نکاح ہوا، ولیمہ ہوا. کچھ دن کے بعد جنگ ہو رہی تھی. جنگ میں وہ نوجوان گیا، جنگ ختم ہوئی، سارے شہداء اکٹھا کیا گیا، زخمیوں کو اکٹھا کیا گیا، لیکن وہ نوجوان نہ ملا. سمجھیے نا، وہ نوجوان نہ ملا. اور بعد روایتوں میں نام ہے جلیبیب. کیا نام آیا؟ جلیبیب. اللہ رسول فرمایا ڈھونڈو لوگوں. یا رسول اللہ سارے شہداء کی لاشیں اکٹھا، آپ کیوں پر کس کے لیے؟ اس وقت کہا میں اپنے جلیبیب کو ڈھونڈ رہا ہوں، نہ زخمیوں میں نظر آ رہا ہے نا. اللہ ہوگا. لوگ جب اللہ کے رسول سے سنا کہ اللہ رسول اپنا جلیبیب کہہ رہے ہیں، صحابہ کرام ٹوٹ پڑے وادی میں. آخر کہاں گیا؟ ڈھونڈ رہے ہیں. ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں 10 لاشیں پڑی ہوئی تھی. کتنی؟ 10 لاشیں. 10 لاشیں پڑی ہیں. 9 کافروں کی تھی اور ایک اس جلیبیب کی تھی. 9 لاشیں ایسے بکھری پڑی ہیں اور بیچ میں جلیبیب کی شہادت کی لاش پڑی ہوئی. بڑے زور سے لوگوں نے پکارا یا رسول اللہ. ہاں یہ جلیبیب کی لاش یہاں پڑی ہوئی ہے. اللہ کے رسول دوڑے ہوئے آئے. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ قتل 9،
یہ ہلکا پھلکا ناٹا کھوٹا آپ کا جلیبیب، اس نے 9 کافروں کو موت کے گھاٹ اتارا ہے، اور پھر اس کو شہادت نصیب ہوئی۔ اللہ رسول آئے، ہلکے پھلکے سے ہی اپنے گاؤں گود میں ان کو اٹھایا، وہاں اٹھایا، چلو تجہیز تکفین کی باری آئی۔ صحابے کہتے تمنا کرتے تھے، ہم لوگ تمنا کرتے تھے، سارے قبریں تیار کی گئیں اور ہر ایک کو دفنا دیا گیا۔ جب جلیبیب کی باری آئی، ہم لوگوں نے قبر تیار کرنا شروع کیا تو نبی علیہ السلام جلیبیب کو اپنے باہوں میں لے کر انتظار کر رہی تھی۔ جب قبر تیار ہوئی جنازہ، پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام نے ان جلیبیب کو قبر میں اتارا۔ بہت دیر تک دعائیں کی، بڑی دیر تک پلٹ کر کے آئے۔ پھر آپ نے اس بچی کو علم ہوا کہ ہمارے شوہر جلیبیب، جن کو میں نے اللہ کے رسول کی پسند پر ہم نے پسند کیا تھا، ماں کو بھی ناپسند، باپ کو بھی ناپسند، لیکن میں نے صرف اس لیے پسند کیا کہ اللہ کے رسول نے اس کو پسند کیا ہمارے لیے۔ اتنی بڑی خوش نصیبی کیا کہ پہلے تو اللہ سے ہاں میں کروں گا، یعنی جلیبیب کے رشتے کو اپنا رشتہ قرار دیا۔ ہم سے بڑی خوش نصیب کون؟ اللہ کے رسول آئے اس کے در پر، ہاتھ اٹھایا اور اللہم صب علیہ صبا، اللہ اس بچی پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھول دے۔ دعا ملی عورت کی ساری زندگی۔ اب صحابہ کیا بیان کرتے ہیں؟ کہتے ہیں واللہ ہم لوگ دیکھتے تھے کہ مہمان کی آمد، لوگوں کی آمد، خیر و برکت، مال و دولت، کہتے ہیں واللہ مدینے کا ہر انسان رشک کرتا تھا کاش یہ دعا میری بیٹی کو ملی ہوتی تاکہ میری بیٹی کے ہاں ہر وقت رحمتوں کا اور برکتوں کا نزول ہوتا۔ میرے بھائی یہ ہے اس میں۔ اور بعد لوگوں نے کہا ماں کان کسی انسان کے لیے ماں کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله ان يكون لهم الخيرة من امره۔ سورہ احزاب کی آیت کا ایک نزول اس آیت کو اسی جلیبی والے واقعے کو بھی کہا گیا ہے۔ تو بہرحال میرے بھائیو بات کیا چل رہی تھی؟ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ، تمہارے درمیان رسول ہے۔ تم اپنے آپ کو اتنا تو خوش نصیب سمجھو کہ تمہیں ٹی وی دیکھ کر کے فیشن حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تمہارا امام نہیں ہے۔ ایک ٹی وی پر نیوز پڑھنے والی، طرح طرح کی ڈانسنے ناچنے والی یہ جو عورتیں آ رہی ہیں وہ تمہارے لیے اسوہ نہیں ہے۔ تم اتنے آزاد نہیں ہو۔ جس کو تم نے دیکھا، کوئی کرکٹ کھلاڑی، کوئی فلاں کھلاڑی، کوئی فلاں گھوڑا کھلاڑی، فلاں کم پتہ نہیں اور کیا نام کہتے ہیں، کیا کہتے ہو، ہیرو، سوچو۔ اور عربی میں تو اور غضب کر دیا، ان کو نجوم کا ہے، ستارے، اسٹار۔ میرے ذرا سوچو، زمین کے اسٹار کم وقت نہ بنے، آسمان کے کیا بنے گے وہ؟ سوچو ذرا سا، فلم اسٹار، ہاں سوچا آپ نے؟ ناچنے گانے والوں کی دنیا یہ ہے، انہی کی عزت ہے۔ ورنہ حقیقت میں ذرا سوچو اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ تم ان کی فوٹو دیکھ کر کے، ان کی ڈیزائنوں کو دیکھ کر کے، پیپروں میں ان کے لباس کو دیکھ کر کے تم کیا سوچ رہے ہو؟ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ، تمہارے درمیان تو رسول اللہ ہے، تمہیں ان کو دیکھنے کی ضرورت کیوں؟ فَإِنَّ خَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کائنات میں اللہ کے رسول سے بہترین طریقہ کس کا ہو سکتا ہے؟ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ۔ آگے اللہ اکبر۔ اسی لیے ایک حدیث، ایک آیت آپ لوگوں کو سناتے ہیں، بس اللہ اسی کو اگر صحیح معلوم ہم لوگ سمجھ لیں تو شاید کبھی اللہ کے رسول کو اس وہ آدمی چھوڑے ہی نہیں۔ سورہ احزاب، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ کیا خیال ہے بھائی؟ اس سے زیادہ بھی کوئی بڑی آیت ہو سکتی ہے؟ نبی کو کتنی فکر، اور نبی کتنے آپ کے بارے میں فکر مند رہتے ہیں، اور آپ کو اپنا نبی کتنا سمجھتے ہیں۔ اس آیت میں کیا وعدے کیا اللہ نے؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔
اے مومنو یاد رکھو تم اپنے نفس کی اور اپنے جان کی اتنی فکر نہیں کرتے جتنا ہمارا نبی تمہاری فکر کرتا ہے. بس تمہاری دنیا تمہاری آخرت کیسے سنور جائے، تم جہنم سے کیسے بچ جاؤ، عزت کی زندگی تم کیسے گزارو، تم اپنی فکر جتنی کرتے ہو اپنی جان کی، ہمارے نبی اس سے بھی زیادہ تمہاری فکر کرتے ہیں. کیا مطلب؟ انسان اپنی اتنی فکر نہیں کر سکتا جتنا نبی امتیوں کی فکر کر رہے ہیں. کیا خیال ہے بھائی آپ لوگوں کا؟ اس سے بھی زیادہ کوئی فکرہ مند آپ ہو سکتا ہے؟ آپ کا دوست، آپ دوست کے خاطر نبی کو چھوڑ دیں، فیشن کے خاطر نبی کو چھوڑ دیں. سوچو ذرا سا، جس کے لیے نبی کو چھوڑیں وہ آپ کی فکر کتنی کرتا ہے، اور نبی کے لیے جتنے لوگوں کو چھوڑیں گے پھر ذرا دیکھو نبی کتنی فکر آپ کے کرتے ہیں. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. آگے اللہ نے فرمایا لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم. اس لیے اب تم تمام لوگوں کا کام کیا ہے؟ تم سارے لوگ صرف اتباع کرو کس کی؟ نبی کی. نہ تمہاری چلے نہ تمہارے ہماری چلے، نہ ان کی چلے نہ ان کی چلے، صرف کس کی چلنی چلے گی؟ لو جو تیرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. کیوں؟ امن و امان کا، راحت و سکون کا. بس ایک ہی راستہ ہے. کیا ہے؟ ایک ہی راستہ. کیا ہے؟ لو جو تیعکم فی نبی کی اتباع. سارے لوگ کس کی پیروی کریں؟ نبی. ہر آدمی اپنے نفس کو چھوڑ کر کے ترک کر کے صرف پیروی کس کی کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ اکبر. اگر ایسا نہیں کرو گے، لو یطیعکم، بلکہ سوچو کہ نبی ہماری باتیں مانے، ہم جیسے کہیں نبی ویسے. سمجھ گئے نا؟ ہر آپ ایک چیز پسند کریں گے، آپ کے مرضی کے مطابق اللہ نے آپ کو فیصلہ دے دیا. کیا فیصلہ کیا؟ آپ یہ چاہتے ہیں کہ بیوی میری سنیں. اللہ نے کہا بھائی ہاں بیویوں صرف تم شوہر اپنی کچھ شوہر کی سننا. ٹھیک ہے نا؟ اب بیوی رات کو دعا کرے اللہ تعالیٰ میری پسند یہ کہ شوہر کی بات شوہر نہیں بلکہ شوہر ہماری سنے. اللہ نے ایک آیت بیوی کی نکال دی، نازل کر دی. ایک آیت کیا کہا؟ تم شوہر کی نہیں سننا، شوہر تمہاری سنے گا. یہ تو ایسے ہی ہوگا. ایک مولوی صاحب تھے ہمارے، سمجھ گئے نا؟ ایک کی بات سمجھ گئے نا؟ انہوں نے اظہار سلائی، اظہار، اور اظہار تھوڑی کیا ہو گئی، وہ بڑی 2 انچ بڑی ہو گئی. آئی بات سمجھ میں؟ پہن کے دیکھا تو ٹکنے کے نیچے، سنت کے خلاف. ٹیلر کے پاس پہنچے، کیا کیا تم نے؟ کہا بھائی کہ جو آپ نے ناپ دیا میں نے اسی حساب سے. بڑی ہو گئی بھائی، آپ نے ناپ دیا، ابھی میرے پاس ٹائم نہیں. آئے بیوی سے کہا اس کو 2 انچ کاٹ کر کے چھوٹا کر دو. سمجھ گئے نا؟ بیوی شوہر کی وفادار، فوری طور پر 2 انچ کاٹی اور سل کر کے رکھ دی. جاتے ہوئے بہو ملی، دیدی کیا بات؟ کیوں دیکھو اس میں کم وقت ٹیلر نے ازار بڑی کر دی. کہا تو کیا ہوا؟ کہا اس کو ایسا کرو 2 انچ کاٹ کر کے چھوٹا کر دی. سمجھ گئے نا؟ تو اسے بہو نے بھی کیا کیا؟ 2 انچ چھوٹا کر دیا. آگے بڑھے، گھر سے باہر نکل رہے تھے، اتنے میں بیٹی ملی. بیٹی ملی. بیٹی کیا بات ہے، کیوں اتنا خراب ہے؟ کم وقت عید کے موقع پر ہم نے ازار سلائی تو ٹیلر نے 2 انچ بڑا کر دیا. کہا تو کیا؟ کہا 2 انچ. گھر میں جتنے فرد تھے، جتنے ملے، سب کو کہتے گئے ہر ایک جو ہے پہلے بیوی 2 انچ کاٹ کر کے رکھتی تھی.
سمجھ گئے نا؟ پھر کیا کیا؟ بہو نے کاٹ کے رکھ دیا، ہر ایک کو کہے. اب بعد میں پہننے نکالے، پہننے کے لیے نکالے تو کیا بن گیا وہ؟ کیا بن گیا بتاؤ؟ اب تو اظہار نہ رہی. اگر 8 ہونے 2 انچ کاٹا تو اظہار کتنی چھوٹی ہو گئی؟ 16 آدھے اظہار ختم. دیکھا آپ نے؟ یہ عنو حشر ہوتا ہے جب کئی کی باتیں چلنے لگے. تب لو یطیعکم فی کثیر، لوگوں صرف تمہاری زندگی میں قانون کس کا چلے؟ رسول وسلم کا. خوشی میں غمی میں کس کا ہونا چاہیے؟ اللہ کا. کیوں؟ اگر ہر ایک کی بات چلنے لگے، اللہ ہر ایک کے مطابق قرآن نازل کرے، تعلیم، سمجھ گئے نا؟ باپ یہ سوچتا ہے بیٹا میری سنے، بیٹا کہتا ہے میں تو جوان ہوں، بوڑھے کو میری بات سننا چاہیے. اللہ اکبر. تو یہی ہوگا جیسے آپ حضرات پڑھ چکے ہیں، بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ. ہر ایک کو اللہ تعالیٰ قرآن دے اس کے مرضی اور پسند کے مطابق. اب بتاؤ گھر میں، ایک گھر میں کتنا اختلاف ہوگا، محلے میں پھر کتنا اختلاف. ایک گھر میں اتفاق و سکون نہیں ہو سکتا. اسی لیے رب العالمین نے کیا فرمایا؟ ہر ایک کو نبی کی سننی ہے. تمہارے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، تمہارے درمیان کون موجود ہے؟ رسول اللہ موجود ہیں. سارے لوگوں کو کس کی سننی ہے؟ رسول کی. لو یطیعکم فی کثیر من الامر، اگر تم میں سے ہر ایک کی اللہ اطاعت کرنے لگے، بلکہ تم خود اللہ کی نہ مانو، نبی کی نہ مانو، بلکہ سوچو کہ سارا قانون اللہ اس کے رسول کا کس کے مطابق؟ ہمارے اپنے اپنے پسند کے مطابق. تو کیا ہوگا؟ لعنتم، اللہ کا تو کچھ نہیں بگڑے گا، ہمارے نبی کا کچھ نہیں بگڑے گا. لعنتم، ساری دشواریاں اور مشکلات تمہارے لیے پیدا ہو جائیں گی. آئی بات سمجھ؟ انہوں نے کہا شوہر کو اللہ نے اس کی مرضی کے مطابق آیت دی، حکم دیا، اور بیوی نے اس کے بالکل اپوزٹ چاہا تو اللہ نے بیوی کی مرضی کے مطابق تعلیم دے دی. اللہ کو تھا پھر کیا ہوگا؟ بہو کے مرضی کے مطابق بہو کو حکم دیا اور ساس کو. اب ذرا سوچو، گھر میں ہر ایک کی پسند اپنی اپنی. اب تو شاید گھر ایک دن بھی آباد نہ رہے. کیوں بھائی؟ ہر ایک ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس تو اللہ کا یہ حکم ہے، ہمارے پاس تو نبی کا یہ حکم ہے. ذرا سوچو. ہاں سن رہے ہو نا؟ اتنی تاکید کے بعد تو امت میں اتنے بخیڑے کھڑے ہو گئے. کیا خیال ہے؟ اتنی تاکید کے باوجود، جبکہ ایک ہی قرآن، ایک ہی نبی ہے، اور ہر کے پسند کا قرآن اور نبی ہوتا تو پتہ نہیں شاید کہ جانوروں میں بھی اختلاف شروع ہو جاتا. تو مشکلات میں خود گھرو گے. اسی لیے اپنا سارا ذوق، اپنی ساری پسند، اپنے سارے جذبات، اپنے سارے معاملات صرف ایک ذات پر چھوڑ دو. کس کے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. لعنت، تم سے بچ جاؤ گے، ہر قسم کے مشکلات سے بچ جاؤ گے، امن و امان، راحت و سکون سب کو مل جائے گا. یہ تو بات ہو گئی. اسی لیے آج سے نہیں، جب قرآن نازل ہو رہا تھا اسی وقت سے لوگ یاد رکھو، صرف نبی کی ہم سارے لوگ ماننے لگے تو پورے گھر سے لے کر کے باہر تک سکون رہے گا. اور اگر ہر آدمی اپنی اپنی چلائے گا تب. اب آئیں آیت سنیں. اللہ اکبر. سب سے پہلے سورہ مومنون، سورۃ المومنون. اللہ فرماتے وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ. اے لوگو، وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اگر حق ان کے مرضی سے چلتا، سمجھ گئے نا؟ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ،
اگر لوگوں کے مرضی کے مطابق ہم قرآن نازل کرتے، نبی تعلیمات دیتے، تو لفسدت السماوات والارض، تو ذات و زمان اور آسمان ومن فیہن، اور ان کے درمیان بسنے والی ساری مخلوقات اب تک تباہ ہو جاتی. سمجھ گئے نا؟ چلو آگے سورہ مدثر میں پڑھ چکے ہیں. رب العالمین فرمایا، لیکن اللہ نے کیا بیان فرمایا؟ ایسا نہیں ہو سکتا. ہر بل اتیناہم بذکرہم، بلکہ ہم نے ان کے نصیحت کے لیے قرآن نازل کیا کہ سارے لوگ اسی قرآن کی پیروی کریں، اور اس میں ایسا قانون ہے کہ سب کی رعایت کی گئی ہے. آگے سورہ یونس کی آیت، وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْهُ. اے نبی، جن کو جو اللہ اس کے رسول پر ایمان نہیں لا رہے ہیں، کیوں نہیں لا رہے ہیں؟ یہ کہتے ہیں یہ قرآن کی یہ آیت، نبی کا یہ فرمان مجھے اچھا نہیں لگتا، یہ ہمارے رسم و رواج کے خلاف، یہ ہمارے مرضی کے خلاف، یہ ہمارے پسند کے خلاف، یہ جو ہمارے فیشن کے خلاف. اللہ اکبر. تو یہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں ائتی بقرآن غیر ھذا، کہتے ہیں بھائی اس قرآن کو واپس لوٹا دیں اور اللہ تعالیٰ سے ایسا قرآن لائیں جس میں سب کی پسند کا خیال رکھا گیا ہو. کیا خیال ہے؟ آج سارا معاملہ یہی ہے نا، کیا کہتے ہیں؟ مائی چوائس، صاحب ہماری چوائس، ہماری پسند، ہماری، اس کے علاوہ کوئی نہیں. ہر ایک جہاں جاؤ سارا بگاڑ ہماری چوائس ہے، یہ ہماری یہ پسند ہے. ہاں ہمیں اختیار دیا ہے پسند کرنے کا. بھائی پسند سب کچھ ہے. کبھی اللہ کے نبی کا فرمان بھی سنا، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بھی. اے لوگوں، کسی کی پسند نہیں چلے گی، پسند صرف کس کی چلے گی؟ اور اللہ نے جو تمہارے لیے، نبی نے تمہارے لیے پسند کیا ہے، اس سے بہتر وہ چیز نہیں ہو سکتی جس کو تم پسند کر رہے ہو. لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بھی. تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی پسند اور اپنی خواہش کو میری الہی ہوئی شریعت کے تابع نہ بنائے. اس حدیث پر کچھ لوگوں نے کلام کیا، لیکن تمام اہل علم کہتے ہیں قرآن پاک کے اندر فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، سورۃ النساء کی اس آیت سے اس کی تائید ہوتی ہے. چلو اور میرے بھائی اللہ کیا فرماتے؟ فما لہم عن التذکرۃ معرضین. کیا ہو گیا ہے؟ قرآن سے، نبی سے لوگ بھاگ رہے ہیں. سمجھ گئے نا؟ اور کیسے بھاگ رہے ہیں؟ اللہ اکبر. کان لہم حمر مستنفرہ، جیسے جنگل میں نیل گائیں، ارے ہرن تمہارا، ہرن سینکڑوں کی تعداد میں، اور کہیں شیر جھاڑی سے نکلا، پھر ذرا دیکھو ہرن میں کیسی بھگدڑ مچتی ہے اور کیسے نیل گائیں ادھر ادھر منتشر، پھر کوئی پلٹ کر کے پیچھے نہیں دیکھتا. فما لہم عن التذکرۃ معرضین کانہم حمر مستنفرہ فرت من قسورہ. یہ تو ایسے بیوقوف لوگ ہیں کہ اللہ اس کے رسول کی اتنی پیاری تعلیمات، جس میں دین کا بھی فائدہ، دنیا کا بھی فائدہ، خیر و برکت اللہ را دی، اس کو دیکھ کر کے ویسے ہی یہ بھاگتے ہیں. ابھی میں دبئی سے نکلا، افطار کا وقت ہوا، راستے میں ایک مسجد میں ملی، میں نے سوچا اب یہاں نماز پڑھ لوں. ابھی کیسے بھاگتے ہیں لوگ. نماز کے لیے کھڑا ہو گیا، امام نے سلام پھیلایا تو بہت سارے لوگ، آج یہاں پہنچ گیا درس کے لیے کیا؟ کچھ لوگ تو مسجد میں انتظار کرنے کہ اب درس ہوگا، ابھی سنت پڑھیں، اور کچھ لوگ آ گیا ہے، پتا چلا کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے، ایک دو تین اتفاقاً ایسا کی اذان کوئی آ رہا تو پھر وہی مسجد میں گئی. ابھی ایسا کی نماز، پھر اسی مسجد میں رک گیا. تو اب دیکھتے ہیں شاید عشاء کے بعد بھی رکھا ہوا ہے.
اس لیے یعنی وہ بازو والے مسجد میں چلو سمجھے نہیں. اتنے میں ایک صاحب آئے, کہا یہ پوری ہلچل مچ گئی ہے, لوگ دیکھ رہے کس مسجد میں بھی آ گیا درس دینے کے لیے, کیا یہ کچھ لوگ تو دوسری مسجد سے آ رہے ہیں سننے کے لیے اور کچھ لوگ یہاں سے بھاگ رہے ہیں. فرت من قسورہ, یہ ابھی فجر ایسا کا ہو گیا. فرت من قسورہ, کیا ہو گیا ہے ان کو؟ جیسے شیر کو دیکھنے کے بعد نیلگاہیں اور جانور ہرن بھاگتا ہے, ایسے ہی اللہ اس کے رسول کا فرمان جہاں بیان ہو ایسے ہی ان کے اندر بھگدڑ مچ جاتی, بے چینی ہو جاتی ہے. میرے بھائی اللہ رب العالمین نے کئی مقامات پر ارشاد فرمایا کہ یہ بالکل بل آگے کیا اللہ نے کتنا پیارا جواب دیا, اے نبی ان کو قرآن سے نفرت نہیں ہے, دیکھا آپ سے نفرت نہیں, بلکہ مشکل ہے کہ ایک ہی نبی اور ایک ہی قرآن کے کیسے مانے. بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ, بلکہ ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو علیم بذات الصدور, ہر ایک کے پسند کے مرضی کے مطابق ایک ایک قرآن ہر فرد کو کیوں نہیں دے دیتا, وہ بھی شناختی کارڈ. سمجھ گئے کیا ہو گیا وہ؟ نہیں کیا کون سے ایمریٹس آئی ڈی کارڈ. ہاں لوگ اس کو قرآن و حدیث دے, ہر ایک کی تصویر اس پر ہو, یہ تمہارا یہ ان کا نہیں. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ. آئی بات سمجھ میں؟ ہر ایک کو ایک. لیکن اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے کیا کیا؟ جن کو بدبختی تھی وہ بھاگے, اور جن کو اللہ نے توفیق دی ایمان لائے. جب ایمان لائے تو ان کے ساتھ کیا کیا سن رہے نا, لیکن آ گیا. کیا مطلب؟ سب ویسے نہیں ہیں, سب ویسے نہیں ہیں. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ, لیکن اللہ نے بڑا کرم کیا تم لوگوں پر. کیا کیا؟ اے کلمہ پڑھنے والوں, چھوڑو ان کو جو بھاگ گئے, لیکن جو ایمان لائے رب نے کیا کیا؟ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ, لیکن اللہ نے اپنے فضل و کرم سے مومنوں تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت, ایمان. اور کیا کیا؟ صرف ڈال نہیں دیا, چونکہ ڈالنے کے بعد ہو سکتا کبھی نکل جائے, نکل جائے نا, صرف ڈالا نہیں. وَلَوَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ, بلکہ تمہارے دلوں میں خوب اس کو گھسا دیا, ڈیکور کر دیا, تمہارے دلوں کو سجا دیا. ٹھیک ہے نا بھائی؟ ارے بھائی یہاں کوئی پارٹی ہو, لا کر کے وہ چھوٹے چھوٹے بلب اور لائٹ اور کیا کہتے ہیں چھوٹی پتیاں ڈال لو گے, لیکن پروگرام ختم ہو تو نکال لے جاؤ گے. یہ جو ڈیکور کر دیا اس کو کیسے نکالو گے؟ یہ تو نہیں نکلے گا نا. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دیا, صرف ڈالا نہیں بلکہ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ, باقاعدہ تمہارے دلوں میں جما دیا, چسپاں کر دیا, اور تمہارے دلوں کو ان سے سجا دیا, زینت دے دی. اس لیے اب تمہارے دلوں سے انشاءاللہ یہ چیز نکلنے والی نہیں, ایمان کی محبت. وَقَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ, اور تمہارے دلوں میں نفرت ڈال دی, کفر کی, فسوق کی, اور کس کی؟ عصیان. 3 چیزوں کی. اب یہاں کئی چیزیں سمجھنے کی ہیں, ابھی نہیں بتا سکتا گھنٹے بھر میں پورا ہو جائے کہ نہیں ہو پائے گا, بس 5 منٹ باقی ہیں. چلو انشاءاللہ کل کوئی بات. اب یہاں ایک چیز تو یہ سمجھیں کہ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ, اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈالی. سن رہے ہیں نا, یہ بڑی اہم چیز ہے. اللہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے قبر کو نوروں سے بھری ان کا علمی کمال تھا. ذرا غور سے سن. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ, اللہ نے ایمان کی محبت تمہارے دلوں میں ڈال دیا, ایمان کو محبوب بنا دیا. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ,
بس ایک چیز، نہ روزے کا تذکرہ، نہ نماز کے تذکرہ، نہ حج کا تذکرہ. یہ محبوب کی عام رمضان کا بھی تذکرہ نہیں، اس کے لیے تیاری کرتے ہوں گے ابھی، اس کی کوئی تذکرہ، صرف کیا؟ ایمان. اور آگے جب آیا برائیوں کا تذکرہ تو 3 وَقَرَّهَا إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. کیا وجہ ہے؟ اللہ جزائے خیر شیخ الاسلام ابن تیمیہ کو کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی نیکیاں ہیں سب ایمان کا ایک حصہ ہیں. کیا؟ ایمان کا ایک حصہ. الگ الگ بیان کرنے کیا ترجمہ کیا ہوگا؟ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ. کیا مطلب؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے ساری ایمان والوں چیزوں کی محبت تمہارے دلوں میں ڈال دیا. شیک آئے تو الحمدللہ کہنے کی محبت ڈال دی. سوری نہیں کہتا مسلمان، کہتا نا کچھ لوگ شیک آئے تو کیا بولیں گے؟ سوری، بہت گستاخی کی، گستاخی ہو گئی. دیکھا ادھر اللہ رسول کیا فرماتے ہیں؟ چھینک اللہ کی رحمت. اور یہ بدبخت افسوس کر رہا ہے. افسوس کیوں کر رہا ہے؟ سامنے والے فرینڈ جو دوست ہیں وہ ذرا سا بہانا ہے. اور وہاں معاملہ کیا تھا؟ یہودی کم وقت صبح سے شام تک بیٹھے، اللہ ایک مرتبہ چھینک آ جائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجلس میں آگے بیٹھا ہوا ہے، سارا کام چھوڑ کر کے سوچتا ہے کسی بھی صورت سے ایک مرتبہ چھینک آ جائے. کیوں؟ جب چھینک آ جائے گی ایک مرتبہ ہم الحمدللہ کہہ دیں گے تو محمد اور ان کے ساتھی کہیں گے یرحمک اللہ، اللہ تیرے اوپر رحمت. تو جو اللہ نے غضب ہم پر نازل کیا وہ غضب ختم ہو جائے گا. کم وقت مسلمان ہونے کے لیے تیار نہیں، لیکن چھینک پر الحمدللہ کہہ کر کے یرحمک اللہ کی دعا لینے کے لیے تیار. لیکن افسوس صد افسوس آج وہی مسلمان، ان کی محفل میں اگر چھینک آ جائے تو بڑی مصیبت. اور کہیں کوئی ٹکر ہو جائے تو انا للہ نہیں پڑھے کیا کہے گا؟ سوری شیم. یہ بدبختی ہماری ہے. اکبر الہ آبادی کہا کرتے نہ ہو مدح میں جو زوری حکومت وہ وقت ایک فلسفہ ہے. نہ ہو مدح میں جو زور حکومت، جو دین میں دین میں مسلمان دین میں پختہ نہ ہو، قوت و طاقت ان کی نہ ہو تو دین ایک فلسفہ ہو جائے. بس سوچو، پڑھو، ریسرچ کرو، لیکن ایڑی سے چوٹی تک اسلام نہیں آئے گا. نہ ہو مذہب میں جو دوری حکومت، وہ دی کیا ہے؟ فقط ایک فلسفہ ہے. آج یہی ہمارا معاملہ ہے. چھوٹی سے چھوٹی نیکی سے لے کر کے کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ تک، یہ سب نیک ایمان کا ایک حصہ ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے ہر نہیں کہا ایمان اور عمل کی محبت، بلکہ ایک جملہ کیا؟ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ. کیوں؟ ایمان سے کوئی چیز خارج نہیں، خاص طور سے ہمارے نزدیک. سمجھ گیا نا؟ سلف کے نزدیک ایمان اعمال میں، اعمال ایمان میں داخل ہے. وہ اپنی خیر منائے جو کہتے ہیں نہیں نہیں ایمان الگ، اور بلکہ ہم دعویٰ کر سکتے ایمانی کا ایمان جبرائیل. ہمارا ایمان جبرائیل کے ایمان میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی کہتے تھے آمنت باللہ و ملائکتہ، ہم بھی کہتے ہیں ایمانی کا ایمان ہے ابی بکر. ایمان ہونے میں ابو بکر میں ہمارے ایمان میں ایک ذرے کا فرق نہیں. وہ اپنا انجام سوچے، ہم تو کہتے ہیں نہیں بھائی بہت ہی فرق ہے. سمجھ گئے نا؟ ابو بکر والا ایمانی اگر نصیب ہو جاتا تو شاید دنیا ہی خیر و برکت سے بھر جاتی ہے. ابھی سمجھ گئے نا؟ یہ کہنے کی بات ہے. تعصب میں آ کر کے آدمی گرا تو اتنا گرا، کہتا ایمانی کا ایمان ہے. اور ہمارے بر صغیر کے درسگاہوں میں یہی عقیدہ پڑھایا جاتا ہے. تو میرے بھائیوں، شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں دیکھو چونکہ ساری نیکیاں ایمان کا ایک حصہ، اسی لیے رب العالمین سب کو اکٹھا ایمان کے لفظ سے تعبیر کیا ہے. کہیں اور دلیل ہے؟ سورہ ابراہیم الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها
ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها. اللہ نے فرمایا اے لوگو کلمہ طیبہ کی ایک مثال ہے. ایک درخت ہے، جڑیں بہت نیچے تک ہیں اور اس کا تنا بہت مضبوط ہے، اس میں بڑی بڑی شاخیں ہیں، پتے بھی ہیں اور اس میں آم کے پھل بھی لگے ہیں. ارے کھجور کے پھل لگے ہیں نا. اب ذرا سوچو، کہتے چلو بھائی درخت سے پھل توڑ لائیں، پتا چلا پھل بھی کس سے جڑا ہوا ہے؟ درخت سے. سمجھ گئے نا؟ چلو بھائی فلاں کے درخت کے پتے توڑ لاؤ. کیوں؟ وہ سامنے لاٹھی لے کے کھڑا ہو جائے گا، صاحب اپنے درخت کے نہیں توڑتے، ہمارا درخت کیوں خراب کر رہے ہو؟ دیکھا آپ نے؟ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت. پھر نبی علیہ السلام کی ایک حدیث الایمان بضع و70 شعبہ، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں. افضلها لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان. اللہ کے رسول نے بھی ساری اسلامی حکام کو ایک جملہ کیا؟ ایمان. ایمان ایک ہے اور اس کی شاخیں سب سے بڑی شاخ کیا؟ لا الہ الا اللہ. اور سب سے ادنا درجے کی شاخ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، یہ بھی ایمان ہے. راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینے کو اللہ رسول نے کیا قرار دیا؟ ایمان. سمجھ گئے نا؟ اور یہاں تک کہ حیا تو ایمان کا بہت بڑا حصہ. دیکھا آپ نے؟ پھر اور ایک حدیث آیت وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. دیکھو سورۃ البقرہ کی اس آیت میں نماز کو اللہ تعالیٰ نے ایمان قرار دیا. کیا قرار دیا؟ ایمان قرار دیا. تو بات سمجھ میں آئی؟ اللہ تعالیٰ نے ذرا سوچو، اللہ نے ایمان کی محبت، روزے کی بھی محبت پیدا کر دی ہے نا، اور نیند خراب کر کے سحر کرنے کی بھی محبت پیدا کر دی ہے. واللہ میں نہیں سمجھتا اگر محبت نہ ہو کون نیند خراب کرے گا؟ ماں اور بہنوں کے کیا پوچھنا، وہ تو ماشاءاللہ 2 بجے سے کچن میں ایسا کھٹاپٹ گھر کے اندر سونا بھی مشکل ہو جائے، کوئی سونا بھی جائز نہیں. سوچو ذرا سا، بیچاری 2 گھنٹے اس وقت 3 بجے سے افطار تک پسینہ پوچھتے ہوئے بیچاری افطار کے لیے بیٹھی. کیوں؟ وہ سوچتی ہے کہ ہاں افطاری تیار کرنے میں بھی اجر. کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ کبھی دیکھو اللہ پسینہ بہ رہا ہے، ٹپک رہا ہے، آخری دم تک بیچاری کچن سے پتا نہیں کیا کیا تیار کر کے پورے گھر والوں کو افطاری تیار کرا رہی. کس نے مجبور کیا ہے؟ کوئی تنخواہ دیتا ہے؟ کس چیز نے؟ حبب الیکم ایمان. اللہ اکبر. پھر ادھر یہی معاملہ سحر کے وقت کا ہے، کون نیند خراب کرے گا؟ لیکن الحمدللہ کتنی آسانی سے بندہ اٹھتا ہے اور بڑے شوق اور شور کے ساتھ کھاتا ہے اور سیدھے فجر میں چلا جاتا ہے. کیوں؟ تکبیر تحریمہ کی محبت ہے. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي، اور یہی ایمان کی علامت ہے. اللہ کے رسول سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مل ایمان، ہمیں پتا کیسے چلے کہ ہمارے اندر ایمان آ گیا ہے؟ کیسے پتا چلے؟ آنے فرمایا ہم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. اذا سرت کا حسناتوں کا، جب نیکیوں سے دل میں خوشی پیدا ہو اور برائیوں سے دل میں تکلیف، تو سمجھ آؤ کہ اب مومن ہو گئے ہو. ہاں ہوگی بات. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ. آگے وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. لیکن جب برائیوں کا تذکرہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے کتنا؟ 3 کا. ہے بس. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، اور اللہ نے نفرت ڈال دی ہے تمہارے دلوں میں. کس کی؟ کفر کی. والفسوق، فسوق کی. والعصیان، اور برائی. کیوں؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں برائی 3 قسم کی ہوتی، تینوں کے مراتب الگ الگ ہیں. تینوں کے مراتب الگ. نمبر 1 کرہ الیکم الکفر. کفر ہے نا، کفر و شرک جو انسان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے.
والفسوق گناہ کبیرہ کی، والعصیان چھوٹے چھوٹے گناہوں کی. تین ہو گئے نا، یہی گناہ ہے نا. ایک گناہ ہے کفر و شرک نفاق جس سے انسان اسلام سے خارج. نمبر 2 گناہ ہے کبیرہ، انسان مجرم گنہگار ہے لیکن اسلام سے خارج نہیں ہوتا اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق. ہے گناہ کبیرہ، شراب پیا، زنا کیا، چوری کیا، قتل کیا. لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن. سمجھیے نا، ساری چیز اتنی بڑی نہیں ہے لیکن تمام اہل علم کے نزدیک کیوں؟ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، جب مومنوں کے 2 گروہ آپس میں لڑنے لگے، قتال کرنے لگے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، تو اپنے بھائیوں کے درمیان کیا کرو. اللہ تعالی اہل علم کہتے ہیں دیکھو وہاں قتل بھی کر رہے ہیں اور پھر اللہ نے مومنوں کہتا یہ دونوں بھائی جو لڑ رہے ہیں، پتا چلا اگر اسلام سے خارج ہو جاتے تو کہتا دونوں کافروں کو سدھارو اپنے بھائیوں کے درمیان، بھائی قرار دے. اس کا مطلب گناہ کبیرہ کا مرتکب نہیں. حضرت علی اور معاویہ کیا جرم تھا؟ آپس میں لڑ رہے تھے لیکن اس وقت کے خارجیوں نے کہا وہ دونوں کافر ہو گئے. دیکھا، خارجی ذہن، تکفیری ذہن. معاملہ یہاں کچھ اور. اور تیسرا گناہ انسان کبیرہ تو نہیں لیکن ہے گناہ، نافرمانی ہے. سمجھ گئے نا، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں عام گناہ یا گناہ ہے صغیرہ. تو گناہ 3 در ہیں اور 3 کو الگ الگ درجے ہیں، اسی لیے اللہ نے ان کو الگ. اور نیکی تو نیکی ہے، ایمان میں سب شامل ہے. اس لیے اللہ رب العالمین نے تمام نیکیوں کو ایک جملے میں ذکر کیا، حبب الیکم الایمان. ہو گئی بات. اولئک هم الراشدون، یہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف رشد ہدایت مل چکی ہے. کون؟ جن کے دلوں میں ایمان کی، نیکیوں کی محبت ہو، کفر و شرک اور برائیوں کی بھی. ہاں، کتنی قسم برائیاں ہیں. ان مسٹر کا کیا حال ہوگا؟ ارے بھائی ٹھیک ہے گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، حرام ہے، اللہ اکبر، معلوم پڑا کہ سارے حرام کو چھوڑ چکا ہے. یہ کچھ لوگ لڑتے ہیں نا، بلکہ ایک صاحب تو یہاں تک کہیں گے آپ شراب کو ناجائز کہیں لیکن حرام نہیں کہیں. کیوں؟ یہ پورے ہندوستان میں حکومت الہیہ قائم کریں گے. جب پتہ نہیں حکومت الہیہ قائم تو شاید سارے شراب خانے جو بند ہے وہ بھی کھول دیں گے. وہ سوچو ذرا سا، کیا کہتے ہیں؟ آپ ناجائز کہیں لیکن اس کو حرام نہیں. اور اللہ کے رسول حرام قرار دیں لیکن حدیث نہ پڑھتے ہیں نہ پڑھاتے ہیں. ان کو صرف کیا چاہیے؟ قرآن پر غور، تدبر کرنا. اتنے تدبر کیے کہ حدیث ضرورت ہی نہیں سمجھتے اپنے لیے، اور یہی ان کی گمراہی کا سبب. سوچو ان لوگوں کا کیا حشر ہوگا. یہاں ایمان کی شرط اولئک هم الراشدون، یہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے، جن کی طرف سے ہدایت کی سرٹیفکیٹ اب مل رہی ہے. جو کفر سے بھی بچتا ہے، گناہ کبیرہ سے بھی بچتا ہے اور گناہ صغیرہ سے بھی بچتا ہے. اور یہاں کسی بھی گناہ سے روکو بھائی یہ گناہ کبیرہ ہے، حالانکہ گناہ کبیرہ سے بھی نہیں بچتا. اللہ کے رسول کو ذرا دیکھو، ایاکم ومحقرات الذنوب، خبردار کبھی کسی گناہ کو صغیرہ معمولی سمجھ کر کے کرنا نہیں. اتنی تاکید، یا عائشہ تو ایاک محقرات الذنوب فإن لها من اللہ طالبا. یہ ہے صحیح منہج، یہ ہے اے عائشہ خبردار، کسی ادنا سے ادنا درجے کے گناہ کو حقیر سمجھ کر کے کرنا نہیں. کیوں نہیں کرنا؟ فإن له من اللہ طالبا، تم اس کو معمولی سمجھ کے کر رہے ہو لیکن حساب لینے والا اس پر بھی تمہارا حساب. اللہ اکبر. دیکھا آپ نے؟ اسی لیے تینوں گناہوں سے بچنے پر اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا اولئک هم الراشدون. یہی وہ معیار ہے
مسلمان کا اذا سرت کا حسناتوں کا وساءت کا سیئاتوں کا فانت مومن، جب نیکیوں سے دل باغ باغ ہو اور برائیوں سے دل میں نفرت ہو تو فانت مومن، پھر تم پکے مومن ہو چکے۔ اب ہم میں سے ہر انسان جائزہ لے، کس کو نیکیوں سے خوشی اور کس کو برائیوں سے خوشی، کس کے دل میں برائی ہوتی ہے، کسے برائی کی نفرت ہے، کوئی برائی ہو گئی تو اس کو بے قرار بے چینی، اور کون ایسا ہے کہ نماز پڑھنے میں درس ہے، ماشاءاللہ امام قرات کرنے لگے تو پھر مشکل، مسجد میں 5 منٹ امام کا کوئی انتظار کرنا پڑے تو بڑا بھاری، اور ماشاءاللہ پھر کہیں مشاعرہ میں چلے جائیں مقرر ارشاد جوش میں آ جائیں گے، کیوں؟ وہاں وہ بھی کہیں شاعرہ ہے تو اور مزہ، نہیں آتی؟ ارے کیا پوچھ رہا، آئے گی ساڑی بلاؤز پہنے ہوگی بدبخت، اور کہے گی بھائی اب میں نظم پڑھوں گی، اپنے اپنے سروں پر ٹوپی رکھ لو، اور اپنا آنچل اٹھا کے کیا کرے گی، بدن کھلا ہو کوئی بات نہیں، ننگے سر نعت نہیں پڑھوں گی۔ یہ سب ہمارے ہاں ہوتا ہے، یا ایسے مشاعرے میں آپ کو زیادہ مزہ آ رہا ہے، تب پتا چلے گا کہاں ایمان ہمارا کہاں تک پہنچا ہوا ہے۔ یہ بہت بڑا معیار ہے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ، یہ ہے جن کو ہدایت ملی ہے، برائی کی نفرت، سمجھ گئے نا، اور ہر قسم کی برائی نافرمانی سے نفرت، اور یہ کیا ہے بھائی، فضلا من اللہ ونعمہ، یہ جس کو مل گیا اس پر اللہ کا فضل اور اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت اور مہربانی ہے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ علم والا ہے اور حکمت۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کی توفیق نصیب فرمائے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ، سمجھ گئے نا؟ ہاں، ٹی وی پر کون آیا، اس کے سر کے بال کی کٹنگ کیا ہے، نیوز پڑھنے والا آیا یا آئی، کس ٹیلر کے یہاں سے کپڑا سلائی ہے، صبح وہاں بھیڑ لگ جائے۔ اسی لیے کہتے ہیں سب سے زیادہ ٹیلر جو ہے فلم دیکھ، ہمارے بھی معلوم ہے ٹیلر، خاص طور سے لیڈیز ٹیلر، کیوں؟ وہ کہتا ہے صاحب ہم فلم نہیں دیکھیں گے تو صبح نئی ڈیزائن والی لے کے آج ہم سلیں گے کیسے؟ سارے لیبروں کو کہتا ہے تم کام کرو، اور اپنا فلم دیکھتا ہے تاکہ دیکھیں کہ کون سی نئی ڈیزائن آئی ہے، چونکہ اگر نہیں دیکھیں گے تو کل سے کسٹمر آئیں گے تو واللہ حالت یہ ہو گئی ہے۔ آج لیڈیز ٹیلر جو ہے وہ فلم دیکھنے پر مجبور ہو گیا ہے، تو یہ نہ دیکھیں آپ کے گھر میں کیا آ رہا ہے۔ آپ کے گھر وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ قرآن ہے اور اللہ کے رسول کی سنت۔ ایمان والو، تمہیں ان جانوروں کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں، کیوں؟ تمہارے درمیان اللہ کے رسول۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی انشاءاللہ کل اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب